اب ہم فرائضی تحریک کا تعارف کرتے ہیں۔ فرائضی تحریک کے بانی حاجی شریعت اللہ بندر خولہ کے پرگنہ، یعنی ایک گاؤں کی دیہات کی ایک تقسیم ہوتی ہے بنگال میں جسے پرگنہ کہا جاتا ہے، تو وہ بندر خالہ کے ایک پرگنہ فرید پور مشرقی بنگال کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ان کی تاریخ ولادت کا یقینی طور پر پتہ نہیں چلتا، البتہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد اور والدہ ہے یہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور حاجی شریعت اللہ نے اپنے چچا عاشق میاں کے ہاں پرورش پائی۔ ان کے چچا اپنی بیوی اور شریعت اللہ کو لے کر ایک کشتی کے ذریعے ضلع بکرگنج کے سفر پر روانہ ہوئے، تو راستے میں ان کی کشتی طوفان کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں شریعت اللہ کے سرپرست تھے چچا اور چچی دونوں ڈوب گئے، اور شریعت اللہ تاہم خوش قسمت ثابت ہوئے اور موت کے منہ سے بچ نکلے۔ اس اچانک وقوع پذیر ہونے والے سانحہ نے شریعت اللہ کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور انہوں نے گھر واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہاں سے وہ کلکتہ پہنچ گئے اور اپنے پرانے استاد مولانا برکت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مولانا برکت علی تاج برطانیہ کو، برطانوی راج کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ کی طرف نقل مکانی کا فیصلہ کر چکے۔ شریعت اللہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 1799 ہجری میں انہوں نے عرب کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ محققین کے ہاں شریعت اللہ کی بعد کی زندگی کے واقعات کے زمانی ترتیب کے متعلق واضح اختلافات ہیں، البتہ ان کے تمام دور کے ان کے رائٹرز اور بعد والے جو محقق ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے 18 سال کی عمر میں مکہ کا سفر کیا تھا، اور تقریباً 20 سال بعد بنگال واپس تشریف لائے۔ مکہ میں حاجی شریعت اللہ کا قیام 1799 سے 1818 تک بہت فائدہ مند رہا۔ ہدایت حسین نے بتایا ہے کہ مکہ سے حاجی شریعت اللہ ایک بہترین عربی عالم اور ماہر خطیب بن کر واپس آئے۔ ان کے عرب میں جو قیام ہے اس کو 3 ادوار میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں 2 سال ہیں ابتدائی، اور اس میں انہوں نے مولانا مراد کے پاس وقت گزارا ہے۔ مولانا مراد بھی بنگالی شہریت کے حامل تھے۔ ان کے زیر سایہ عربی ادب اور اسلامی فقہ کا مطالعہ کیا۔ دوسرا دور 14 سال پر مشتمل ہے۔ ان 14 سالوں میں انہوں نے طاہر سنبل سے رہنمائی لی، جو حنفی یا شافعی فقہ کے عالم تھے، لیکن فرائضیوں کے بقول فکر و نظر کی بنا پر وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نائب کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ حاجی شریعت اللہ نے تصوف کے حوالے سے سلسلہ قادریہ کی بیعت کر لی دوسرے دور میں، اور تیسرے دور میں حاجی شریعت اللہ قاہرہ کی مشہور زمانہ جامعہ الازہر تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے جامعہ الازہر میں باقاعدہ نصاب بھی پڑھا، البتہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر وقت تحقیق کے لیے لائبریری میں گزارا۔ جامعہ الازہر سے آپ مکہ واپس تشریف لے گئے، اور مدینہ میں مختصر قیام کے بعد بنگال واپس روانہ ہوئے۔ 1818 عیسوی میں تقریباً 20 سال غیر حاضری کے بعد ہندوستان واپسی پر حاجی شریعت اللہ نے اپنے عقائد کو اپنے آبائی ضلع کے دیہات میں فروغ دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ ان کو بہت زیادہ مخالفت اور گالیوں تک کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے گرد عقیدت مندوں کا ایک حلقہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کر دیا جس نے بنیادی طور پر بنگال کے نچلے طبقے کے مسلمانوں کو بطور خاص متاثر کیا۔ حاجی شریعت اللہ جدوجہد کے آدمی اور صاحب بصیرت تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ تحریک کو سیاسی سازشوں اور لالچ سے پاک رکھ کر کیسے چلانا ہے۔ وہ ایک مضبوط مگر ملنسار شخصیت کے حامل تھے۔
جیمز وائس نے کہا ہے کہ وہ درمیانے قد کے تھے اور گورا رنگ تھا اور ان کی لمبی لیکن خوبصورت داڑھی تھی۔ موٹے تازے اور صحت مند جسامت کے مالک تھے، عموماً سر پر ایک بڑی پگڑی باندھتے تھے۔ حاجی شریعت اللہ فرائضی تحریک کے پہلے مبلغ تھے۔ انہوں نے ان تمام بے بنیاد توہم پرست اور غلط عقائد کی مذمت کی جو مسلمانوں میں ہندوؤں کے ساتھ عرصہ دراز تک رہنے کی وجہ سے فروغ پا چکے تھے۔ لاپرواہ اور بے دھیان بنگالی کسانوں کو جوش دلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان پر اثر انداز ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ایک مخلص اور ہمدرد مبلغ ہو۔ حاجی شریعت اللہ سے بڑھ کر بنگالیوں کا کوئی بھی ہمدرد ثابت نہ ہو پایا ان کے دور میں۔ حاجی شریعت اللہ کی زندگی معصوم اور ہم وطنوں کے لیے نمونہ تھی۔ انہوں نے مشکل وقت میں اپنے پیروکاروں کو ایک باپ کی طرح مشورے دیتے اور تکلیف کے موقع پر ان کو سہارا دیتے۔ حاجی شریعت اللہ نے 59 سال کی عمر پائی اور 1840 کو بنگال کے ایک گاؤں شمائل میں وفات پائی اور وہیں اپنے گھر کے پچھلے حصے میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی قبر جو ہے وفات کے کچھ عرصہ بعد دریائے پدما جو بنگال کا ایک دریا ہے اس کے سیلاب آنے کی وجہ سے پانی میں چلی گئی اور بہہ گئی، اور اب اس جگہ پر ان کی صرف لوح مزار باقی ہے۔